السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم حروف جار پڑھیں گے۔ حروف جار کو حروف جار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جس اسم پر، جس ناؤن پر داخل ہوتے ہیں اس کے آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں، یعنی اس کے آخری حرف پر زیر آتا ہے، اس لیے اور عربی میں زیر کو جر کہا جاتا ہے، اسی سے جار ہے۔ فی یہ حرف جر ہے۔ فی معنی میں۔ من معنی سے۔ علی معنی پر، on the table پر، علی معنی پر۔ لی معنی لیے، للہ اللہ کے لیے۔ الا معنی تک، 88 الا معنی تک۔ اب آپ حروف جر کا استعمال دیکھیں۔ فی معنی میں۔ فی البیت، البیت گھر، بیت ناؤن ہے، اسم ہے، آخری حرف اس کا تا ہے، تا کے نیچے زیر فی کی وجہ سے ہے، فی حرف جر ہے۔ فی البیت گھر میں، فی البیت گھر میں۔ من معنی سے۔ من المدرستی، تا کے نیچے زیر من کی وجہ سے ہے، من المدرستی مدرسہ سے، من المدرستی مدرسہ سے۔ علی معنی پر، علی الکرسی عربی میں اسی انداز میں لکھا جاتا ہے، تشدید کے نیچے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، یہ تشدید ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا کے نیچے زیر ہے۔ تشدید کے نیچے اگر زیر لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ عربی میں اسی انداز میں لکھا جاتا ہے، علی الکرسی کرسی پر، علی الکرسی کرسی پر۔ لی معنی لیے، للولدی ولد معنی لڑکا، للولدی لڑکے کے لیے، للولدی لڑکے کے لیے۔ الا معنی تک، 8 الی المسجدی دال کے نیچے زیر جر ہے، الی المسجدی مسجد تک، الی المسجدی مسجد تک۔ من البیت الی المدرستی گھر سے مدرسہ تک، من البیت الی المدرستی گھر سے مدرسہ تک۔ من الاول الی الاخر اول سے آخر تک، من الاول اول سے الی الاخر آخر تک۔ دیکھیں اول کے لام کے نیچے زیر من کی وجہ سے ہے اور آخر کی را کے نیچے زیر الا کی وجہ سے ہے۔ من الاول الی الاخر اول سے آخر تک۔ اب آپ جملے دیکھیں بہت اچھے انداز میں حروف جر کا استعمال۔ القرآن ہدایۃ للانسان، القرآن قرآن، ہدایۃ ہدایت ہے، للانسان انسان کے لیے، لام لگا ہوا یہاں پر حرف جر، انسان کے نون کے نیچے زیر ہے۔ القرآن ہدایۃ للانسان، قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے۔ آپ اس کو اس انداز میں بھی عربی میں لکھ سکتے ہیں کہ ہدایت کو بعد میں لائیں اور للانسان کو پہلے لے آئیں، یعنی القرآن للانسان ہدایت، ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔
القرآن ہدایت للانسانی، قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے۔ آپ حرف جر کا استعمال دیکھیں اور دیکھیں کہ کس انداز میں اس کو ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں حرف جر بہت کام آتے ہیں، لیکن ہمیں اچھا بولنے کے لیے، گرامر سے بولنے کے لیے ضروری ہے کہ حرف جر کا عمل معلوم ہو کہ یہ کیا کرتا ہے، اور اسم کو زیر دیتا ہے، اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ جہاں حرف جر آ جائے تو آپ جان لیں کہ وہ اسم ہی ہے۔ العمل ضروری للعالم، عمل ضروری ہے عالم کے لیے۔ لی حرف جر، عالم ناؤن اسم، میم کے نیچے زیر ہے، للعالم، عمل ضروری ہے عالم کے لیے۔ العمل ضروری للعالم۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد ٹیچر جالس بیٹھا ہوا ہے۔ جالس آپ کے لیے نیا ورڈ ہے، باقی ہم آپ کے لیے پرانے جو آپ کے یاد ہیں ورڈ وہی استعمال کر رہے ہیں۔ جالس یہ نیا ورڈ ہے، جالس مانے بیٹھا ہوا ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھا ہے، استاد ٹیچر کرسی پر بیٹھا ہے۔ الولد واقف علی الارض، الارض زمین، واقف، واقف بھی آپ کے لیے نیا ورڈ ہے۔ واقف مانے کھڑا ہوا، الولد لڑکا، الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر کھڑا ہے، لڑکا زمین پر کھڑا ہے۔ الولد یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں کہ دال کے اوپر تنوین نہیں ہے، دو پیش نہیں ہے، ایک ہی پیش ہے، یہ الف لام لگنے کی وجہ سے الولد، الف لام لگنے کی وجہ سے دال کے اوپر پیش ہے، دو پیش نہیں ہے۔ واقف ان کے اوپر دو پیش ہیں کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، اور واقف ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ لڑکا کیا ہے، کھڑا ہے زمین پر، علی الارض۔ الطفل مشغول فی اللعب، طفل بچہ، یہ بھی آپ کے لیے نیا ورڈ ہے، الطفل بچہ۔ الطفل مشغول، مشغول ہے، بزی ہے، فی اللعب کھیل میں۔ الطفل مشغول فی اللعب، بچہ کھیل میں مشغول ہے، بزی ہے۔ السلام واجب علی الصغیر، سلام ضروری ہے، واجب ہے، علی الصغیر بچے چھوٹے پر، علی الصغیر، صغیر مانے چھوٹا، چھوٹے پر سلام ضروری ہے، چھوٹے پر۔ الدرس سهل للولد، الدرس چیپٹر، سبق، سهل یہ نیا ورڈ ہے آپ کے لیے، آسان، سهل مانے ایزی، آسان، للولد لڑکے کے لیے۔ الدرس سهل للولد، سبق آسان ہے لڑکے کے لیے، سبق آسان ہے لڑکے کے لیے۔ المال لزید، مال لزید زید کے لیے ہے، مال زید کے لیے ہے۔ آپ حروف جر کی مدد سے سوال بھی بنا سکتے ہیں اور اس سوال سے سامنے والے سے کچھ معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ ما فی الماء، پانی میں کیا ہے، ما فی الماء، دیکھیں فی حرف جر ہے اور اسی کی وجہ سے مائی حمزہ کے نیچے زیر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سوال بنا رہے ہیں، ما فی الماء، پانی میں کیا ہے۔ ما علی الشجرۃ، درخت پر کیا ہے، ما علی الشجرۃ، درخت پر کیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس ہمارے سبق عربی بول چال کے، عربی گرامر کے پہنچتے رہیں گے اور آپ دھیان سے ان کو پڑھتے رہیں،
جو الفاظ معنی آپ کے لیے نئے آ رہے ہیں ان کو پہلی فرصت میں آپ یاد کریں، اور جو رول نیا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کو ذہن میں بٹھائیں، لکھ کر بول کر اس کی پریکٹس کرتے رہیں، مشق کرتے رہیں۔ یہ تمرینات ہماری جانب سے آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سے لگاؤ رکھنے اور عربی زبان میں اس کو سیکھ کر اللہ رب العالمین کے پیغام کو سمجھنے اور پھر دعوت دینے کی دوسروں کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔